الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ دوستو، عزیزو، بزرگو، السلام علیکم۔ کوئی خاص مضمون تو ذہن میں نہیں ہے جس پر آپ کے ساتھ گفتگو کی جائے گی، مگر جو کچھ ہوگا وہ ٹھیک ہوگا۔ موجودہ حالات آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، ملکی حالات، بین الاقوامی حالات، آسمانی آفات، زمینی بلیات، معاشی حالات، معاشرتی حالات، ہر ایک کے خاندانی حالات، جب سب کی طرف دیکھتے ہیں تو پھر سوائے نا امیدی کی، مایوسی کے کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ ملک کا ایک حصہ بارشوں کی وجہ سے پانی میں ڈوبا ہوا ہے، ہمارا علاقہ ایک مچھر کی زد میں ہے جسے ہم ڈینگو وائرس کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو سب سے بڑی بدقسمتی ہماری کہ ہم پر بے ضمیر، بے ایمان، بے غیرت، بے حس حکمران مسلط کر دیے گئے ہیں۔ تو ان تمام حالات میں بندہ کیا بیان کرے کہ وہ یہاں تو لوگوں کو بھوک لگی ہے نا، میرے علم نکات سے بھوک ختم نہیں ہوگی۔ عقیدے کی بات کروں گا، لوگ کہیں گے دنیا پانی میں ڈوب رہی ہے اور تو عقیدہ بیان کرتا ہے۔ لیکن پھر بھی ان حالات میں، ان معاملات میں جہاں انسان بالکل نا امید ہو چکا ہو، مایوس ہو چکا ہو، آخر قوم کو انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر نکالنے کے لیے کوئی تو ذریعہ ہونا چاہیے۔ دو چیزیں ہیں، انسان بنیادی طور بہت کمزور ہے، بہت کمزور ہے، جتنا آپ کہہ سکیں اتنا کمزور ہے، اور چھوٹی سی چھوٹی تکلیف کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لیکن دو چیزیں مل جائیں، میرا خیال یہ ہے کہ انسان اس کائنات کی بڑی سی بڑی مصیبت کا، بلا کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ نہ صرف مقابلہ کر سکتا ہے بلکہ اس بلا کو زیر بھی کر سکتا ہے۔ اور وہ چیزیں کیا ہیں؟ ایک ایمان، دوسرے صبر۔ ایک ایمان، دوسرا صبر۔ ایمان پختہ ہو، پکا ہو،
یقین ہو اور اس کے ساتھ ساتھ صبر کی دولت بھی مل جائے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کی کوئی مصیبت، پریشانی، بلا وہ انسان پر حاوی نہیں ہو سکتا۔ یہی دو چیزیں، ایمان اور صبر، زندہ قوموں کی نشانی ہے۔ جو قومیں زندہ ہیں ان کی یہ دو نشانیاں ہیں، ایک ایمان اور ایک صبر۔ ہمارا المیہ یہ ہے، اقبال نے کبھی کہا تھا کہ گہری تاریکیوں میں مرنے والوں کے ماتھے ستاروں کی طرح چمکتے ہیں اور لوگوں کو راہ دکھاتے ہیں۔ کہ گہری تاریکیوں میں مرنے والوں کے پیشانیاں یہ چمکتی ہیں اور ستاروں کی طرح لوگوں کو راہ دکھاتے ہیں۔ مگر افسوس یہ ہے کہ ہم اپنے جلیل القدر ان ہستیوں کی صرف یاد مناتے ہیں، اور یاد منا کر ہم صرف ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی بات رہ نہیں گئی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا ہمارا کل، یہ میرا جملہ غور سے سننا، کیا جو ہمارا آنے والا کل ہے وہ اس یاد منانے سے کیا روشن ہو جائے گا؟ اگر ہم سرکار کے محفل میلاد مناتے ہیں، حضرت عمر خطاب کا دن مناتے ہیں، یوم صدیق اکبر مناتے ہیں، یوم عثمان غنی مناتے ہیں، یوم شیر خدا مناتے ہیں، یا کسی بزرگ کے دن مناتے ہیں، کیا ہمارا کل، آنے والا کل، یہ یاد منانے سے کیا روشن ہو جائے گا؟ کبھی یہ بھی سوال کرنا چاہیے۔ یاد منانا اچھی بات ہے، ان کا ذکر کرنا چاہیے، ان کے خراج تحسین پیش کرنا چاہیے، لیکن کبھی کبھی اپنے آپ سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ کیا یہ یاد منانے سے ہمارا آنے والا کل روشن ہو سکتا ہے؟ کیا بھوکوں کی بھوک مٹ سکتی ہے؟ کیا غریبوں کو غربت مٹ سکتی ہے؟ کیا ہوگا؟ اتنے بڑے بڑے جلوس نکلتے ہیں، ربیع الاول میں میلاد کے جلوس نکلتے ہیں، محرم میں دوسرے جلوس نکلتے ہیں، جلوس پر جلوس، اور یہ کہوں پنجابی میں اگر برا نہ منائے، فلوس پر فلوس، اتنا ہم پیچھے جا رہے ہیں۔ اور ہم لوگ، مسلمان لوگ، ان ہستیوں پر جو ہمارے اسلاف تھے، جن کے ہم یادیں مناتے ہیں، ان پر فخر تو کرتے ہیں، ان پر فخر تو کرتے ہیں، ان کے نعرے لگاتے ہیں، زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں، ان کے عرس مناتے ہیں، عرسوں پر جاتے ہیں، لیکن ہم ان سے محبت تو کرتے ہیں، ان کی عظمت اور شوکت کو یاد تو کرتے ہیں، مگر ان کو نہ ہم پڑھتے ہیں، نہ ان کو ہم پیروی کرتے ہیں، نہ ہم ان کو پڑھتے ہیں، نہ ہم ان کی پیروی کرتے ہیں، نہ ہم ان کو فالو کرتے ہیں۔ ہمارے لیڈران کرام، ہمارے رہنما ایسے عقل کے پیدل ہیں، نہ سیرت پڑھتے ہیں، نہ سیرت کو فالو کرتے ہیں۔ وہ نہیں جانتے کہ ہمدردی، حسن ظن، خیر خواہی کے بغیر زندگی ادھوری ہے۔ ہمدردی، خیر خواہی، حسن ظن، اس کے بغیر زندگی ادھوری ہے۔ چاہے سیاسی لیڈر ہوں، چاہے مذہبی لیڈر ہوں، چاہے روحانی رہنما ہوں، تمام لیڈرشپ اس خاصیت سے محروم ہے، جب تک
یہ خاصیت کسی رہنما میں پیدا نہیں ہوتی ہے، حسن ظن، ہمدردی اور خیر خواہی، اس کے بغیر کوئی رہنما کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، نہ اپنے قوم کو صحیح رہنمائی کر سکتا ہے، نہ منزل کو لے کر منزل تک پہنچ سکتا ہے۔ وہ قوم ہماری طرح اس طرح اڑتی پھرتی، جس طرح ایک پتا ہوا کے دوش پر کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے، اور ہمارے حکمرانوں کو یہ تو توفیق ہی نہیں کہ ہم اپنے اسلاف کو بھی پڑھ لیں کہ ہمارے اسلاف کیا کیا کرتے تھے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی 11ویں ہم بڑی شان و شوکت سے مناتے ہیں، پکاتے ہیں، کھاتے ہیں، اور کھا کر ہم ان کی کرامات بیان کرتے ہیں۔ آپ کا فرمان عالی شان ہے، آپ کا فرمان عالی شان ہے۔ آپ حکمرانوں کو، عالموں کو، زاہدوں کو، صوفیوں کو اور حکمرانوں کو مخاطب کر کے آپ جو ارشاد فرماتے ہیں وہ آپ کے لیے بھی مشعل راہ ہے، اور میرے بھی یہ مشعل راہ ہے، تمام کائنات کے لیے مشعل راہ ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں ظالموں، عالموں، صوفیوں، تم رمضان میں اپنے نفس کو کھانے اور پینے سے تو روکتے ہو، تم اپنے نفسوں کو کھانے اور پینے سے تو روکتے ہو، اور جب افطار کا وقت آتا ہے تو مسلمانوں کے خون سے افطار کرتے ہو، مسلمانوں کے خون سے افطار کرتے ہو، ان پر ظلم کر کے جو مال حاصل کیا گیا ہے اسے اپنے اندر ڈالتے ہو، اور پھر کہتے ہو ہم مومن بھی ہیں، پھر یہ بھی دعویٰ کرتے ہو کہ ہم مومن بھی ہیں۔ یہ حضور غوث پاک کا ارشاد ہے۔ پھر عرض کرتا ہوں، آپ فرماتے ہیں ظالموں، عالموں، صوفیوں، زاہدوں، تم رمضان میں اپنے نفسوں کو کھانے پینے سے تو روکتے ہو، کھانے پینے سے تو روکتے ہو، لیکن جب افطار کا وقت آتا ہے تو مسلمانوں کے خون سے افطار کرتے ہو۔ جو ظلم سے مال کمایا گیا ہے، حاصل کیا گیا ہے، اس سے اس کو پیٹ بھرتے ہو، اور پھر دعویٰ یہ کرتے ہم مومن ہیں، پھر دعویٰ کرتے ہم مومن ہیں۔ جب یہ حال ہو، لوگ کہتے یہ سیلاب عذاب ہے، ڈینگی وائرس عذاب ہے، عذاب و ثواب کی دکان کھل گئی ہے۔ میرا موقف جو ہے وہ یہ ہے، جب عوام بے حس ہو جائے، حکمران بے ایمان ہو جائیں، بدنیت ہو جائیں، ظلم سے مال کمانے لگیں، جتنا ظلم کرتے جائیں عوام برداشت کرتی جائے، رعایا بے حس ہو جائے، حکمران بدنیت ہو جائیں، اس وقت رب کریم قوم کو، سرکار کی امت کو جھنجھوڑنے کے لیے، جگانے کے لیے رب کریم یہ کام کیا کرتا ہے۔ اور کتنی بے حسی کی بات ہے اور کتنی کم علمی کی بات ہے۔ ہمارے حکمران ویسے تو داتا صاحب کو چھوڑ کر رائے گنج چلے گئے ہیں، اولیاء کو چھوڑ کر، اولیاء کی تعلیمات کو چھوڑ کر مولانا اعظم طارق کی تعلیمات پر لگ گئے ہیں، لیکن مجھے نہیں پتا ان توحید پرستوں نے ان کو خدا کا راستہ بتایا ہے کہ نہیں بتایا ہے۔ اگر بتایا ہوتا تو یہ دعوے نہ کرتے کہ ہم مچھر کو ختم کر کے ہی دم لیں گے۔ ان بدبختوں کو یہ کہاں پتا، جس مچھر کو نمرود نہیں مار سکا،
جس مچھر کو سکندر اعظم نہیں مار سکا تم کس کھیت کی مولی ہو؟ اگر یہ اولیاء کے غلام ہوتے، اگر یہ داتا صاحب حاضری دیتے رہتے تو پھر یہ بات نہ کرتے، کیوں؟ پیدا کرنے والا بھی اور ہے، اس کو بھیجنے والا بھی کچھ اور ہے۔ یہ نہ کہتے ہم ختم کریں گے، ہم ختم کریں گے۔ تم کس کھیت کی مولی ہو؟ تمہارے پاس ہے کیا؟ یہ سب چیزیں رب کے نوکر ہیں۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں آتی، چاہے سیلاب ہو، چاہے بارش ہو، چاہے مچھر ہو، چاہے مکھی ہو، چاہے ڈینگی وائرس ہو، چاہے بخار ہو، اس کی اجازت کے بغیر نہیں آتی۔ جب اس کی اجازت کے بغیر نہیں آتی تو پھر مجھے یہ بتاؤ تم ختم کیسے کر سکتے ہو؟ ارے جس نے بھیجی ہے ختم بھی وہی کرے گا، جس نے بھیجی ہے کنٹرول بھی وہی کرے، اور جہاں سے یہ چلی ہے اس دروازے پر گرو، رب کریم کو ترس آ جائے گا اور معاف فرما دے گا۔ اور پھر ظلم کا مال کمانے کے بعد، حرام کا مال پیٹ میں بھرنے کے بعد، پھر جو حکمران کا ہے دعا کرو یہ بلا ٹل جائے، دعا کے لیے 32 لاکھ کے اجتماع ہوتے ہیں، دعائیں ہوتی ہیں، ان میں ایک بندہ بھی ایسا نہیں جس کی دعا قبول ہو جائے، ایک بندہ ایسا بھی نہیں جس کی دعا قبول ہو جائے۔ یہ میں نہیں کہتی علاج نہیں کرنا، سپرے کرو، علاج کرو۔ پہلے ہم سنتے تھے مچھر گندے پانی پر پلتا ہے، پھر ہم نے سنا ہے ڈینگی وائرس، یہ مچھر یہ پودوں میں پلتا ہے، بوٹوں پر پلتا ہے، آج ہم سن رہے ہیں یہ صاف پانی پر پلتا ہے۔ جس کو رب کریم کے بھیجی ہوئی مخلوق کا پتہ ہی نہیں وہ کہاں رہتی ہے، ختم کیا کرے گا؟ جہاں سے اس کا علاج ہونا ہے جب تک اس دروازے پر نہیں آئے گا یہ کنٹرول نہیں ہوگا۔ یہ رب کے نوکر ہیں، رب کے غلام ہیں، جب اس کے دروازے پر آ کر معافی نہیں مانگیں گے۔ کل اخبار میں تھا کہ بے بس عوام لاہور کی سجدہ ریز ہو گئی ہیں۔ اگر یہی سجدے پہلے ہی کیے ہوتے یہ بات ہوتی ہی نہ۔ پھر ایک اور میں عرض کر دوں، لوگ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، پھر بھی کوئی نہ کوئی مصیبت آ جاتی ہے، ہمیں آ کے بتاتے ہیں جی نمازیں بھی پڑھتے ہیں، درود بھی پڑھتے ہیں، پھر بھی تکلیف جان نہیں چھوڑ رہی۔ بابے یہ فرماتے ہیں انسان کو پتہ نہیں ہوتا اس نے کون سی غلطی کی تھی جس کی وجہ سے وہ پکڑ میں آ گیا ہے۔ غلطی کچھ اور ہوتی ہے، پکڑ کچھ اور ہوتی ہے، بندے کو پتہ نہیں چلتا۔ اس لیے بندے کو چاہیے کہ ہر وقت رب سے معافی مانگتا رہے، رب سے توبہ کرتا رہے، ہو سکتا اس غلطی کی معافی بھی مل جائے۔ ایک گناہ ہے دانستہ، کچھ غلطیاں ہوتی نادانستہ، کچھ غلطیاں جان بوجھ کے ہو جاتی کی جاتی ہیں، کچھ جب بغیر پتہ کے ہو جاتی ہیں۔ انسان کو ادراک نہیں ہوتا، پتہ نہیں وہ کس مصیبت میں گرفتار ہو گیا۔ کئی لوگ میرے پاس آئے ہیں جو ہمارا بچہ جیل ہو گیا، اس کی عمر قید ہو گئی، اس کی موت ہو گئی، اس کا ایک ہی حل ہے، پتہ نہیں وہ کس غلطی کی پکڑ میں آ گیا، کوئی پتہ اس نے خدا کی کون سی کال مس کی تھی، وہ پکڑا گیا۔ اس کا علاج صرف یہ ہے رب سے توبہ کی جائے، معافی مانگی جائے۔ جب رب معاف کر دے، رب کے سارے نوکر معاف کر دے گا۔
جب رب معاف کر دے گا رب کے سارے نوکر معاف کر دیں گے. یہ ہمارا وزیر داخلہ، اس کو سپریم کورٹ نے سزا دی تھی کہ یہ نااہل ہو گیا، اس قابل وزیر بننے کے قابل نہیں ہے. سپریم کورٹ سے اوپر ادارہ کوئی نہیں ہے. سپریم کورٹ نے سزا دی، زرداری نے کہا میرے پاس اتھارٹی ہے، میں سزا معاف کرتا ہوں، دنیا کی کوئی عدالت اس کو سزا نہیں دے سکتی. جب زرداری معاف کر دے کوئی عدالت سزا نہیں دے سکتا، اور جب رب معاف کر دے کون پکڑ سکتا ہے؟ کون پکڑ سکتا ہے؟ ادھر نہ تیرا دھیان جاتا ہے نہ میرا دھیان جاتا ہے. ہم اپنے اس پھیر میں پڑے ہوئے ہیں جس پھیر سے نہ ہم نکلتے ہیں نہ آپ نکلتے ہیں. ہمیں اپنے چکر ہیں، عوام کو اپنے چکر ہیں، حکمرانوں کو اپنے چکر ہیں. جب تک اس چکر سے نہیں نکلے، حضور خواجہ محبوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کے دور میں طاعون کا مرض پھیلا، بڑے علاج کیے لیکن شفا نہیں ہوتی. آپ کے درویشوں کو بھی طاعون شروع ہو گیا. آپ فرماتے ہیں میں گزر رہا تھا، کہیں سے آواز آ رہی تھی حضرت صاحب میری بات سن جائیں، میری بات سن جائیں. آپ فرماتے میں نے کان لگا کے دیکھا ایک بوٹی وہ مجھے آواز دے رہی تھی حضرت صاحب میری بات سنیں. جب میں قریب گیا اس نے کہا میرے پتوں میں رب نے ایسی خاصیت رکھی ہے جو میرے پتے گھوٹ کے پیے اس کو طاعون سے رب کریم شفا عطا فرما دیتا ہے. آپ نے پتے لیے درویشوں کو گھوٹ کو پلایا، درویش شفا یاب ہو گیا. جب تک اس دکان پر نہیں آؤ گے ڈینگی قابو نہیں آئے گا. بات سمجھ آئی؟ ہم ہر روز 5 بار دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اس میں 3 دعائیں ہیں. جب انسان ہر طرف گمراہی سے گھر گیا، ہر طرف تاریکی سے گھر گیا، شیطانی قوتوں سے مغلوب ہو گیا، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، اس کے اندر سے ایک شعور بیدار ہوا کہ کچھ اس نکلنے کا راستہ مانگنا چاہیے. اس نے دعا کی، کھڑا ہو گیا، عرض کی اہدنا، یا اللہ مجھے دکھا کیا صراط راستہ، کون سا راستہ. دعا کا شعور آ گیا. جب دعا کو مانگی اب چلنے کے لیے کھڑا ہو گیا. جب کھڑا ہوا پتا چلا کس راستے پر چلے، میری منزل کون سی ہے، میں نے کدھر جانا ہے. پھر کہنے لگا اہدنا الصراط المستقیم، مجھے سیدھا راستہ دکھا، وہ راستہ جو مجھے منزل تک لے جائے. اور پھر رب کریم نے رہنمائی کی کون سا راستہ سیدھا ہے. انعمت علیہم، وہ راستہ جن پر میں نے انعام کیا ہے. انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہی صحیح راستہ ہے. اور ہمارے لیے تو قرآن سراسر رہنمائی ہے. نوح علیہ السلام سیلاب آیا، طوفان آیا، بیٹے نے کہا ابا تیری بیڑی پہ میں نہیں بیٹھتا، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، میں درخت پر چڑھ جاؤں گا. فرما آج میری بیڑی کے علاوہ تجھے بچا ہی کوئی نہیں سکتا. وہ بچے گا جو میری بیڑی پر بیٹھے گا، اس کے علاوہ کوئی بچ ہی نہیں سکتا. اس نے کہا نہیں میں اوپر چڑھ جاؤں گا، چڑھتا جاؤں گا. فرما جہاں تک چڑھو میرے رب کی پہنچ سے باہر نہیں ہو، میرے رب کی پہنچ سے باہر نہیں ہو. آخر غرق ہو گیا. جب غرق ہونے لگا آخر نوح علیہ السلام باپ تھے، عرض کی مولا میرا بیٹا ہے، مہربانی فرمائے اس کے بچا لے. رب نے فرمایا یہ تیرا ہے ہی نہیں. رب نے فرمایا یہ تیرا ہے ہی نہیں. یا اللہ میرا خون ہے. فرمایا خون ہے
تیرا وہ ہے جو تیرے راستے پر چلے، وہ تیرا ہے۔ صوفی ولایت صاحب نعت پڑھتے ہیں، قبر میں مجھے منکر نکیر کا خوف نہیں ہے، کیوں سرکار کہہ دے کہ ولایت میرا ہے، میرا کہلوانے کے لیے فاتبعونی، سرکار کے پیچھے چلنا پڑے گا، سرکار کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا، اسوہ حسنہ اختیار کرنا پڑے گا، اور سرکار کے پیچھے چلنا کو خالہ جی کا کام نہیں، مخول نہیں، مذاق نہیں، یہ بڑے دل گردے کا کام ہے۔ یہ دل گردے کا کام ہے۔ کچھ میں بات سمجھ رہے ہیں؟ بیٹا ڈوب گیا، رب نے فرمایا تیرا بیٹا نہیں ہے، نبی بچا نہ سکا، مولویوں کے ہاتھ بات آ گئی، انہوں نے ممبر پر شور مچا دیا، اگر نبی کچھ کر سکتا ہوتا اپنے بیٹے کو بچا لیتا، اپنے بیٹے کو کہیں کر لیتا، حفاظت کر لیتا۔ نبی کچھ نہیں کر سکتا، بچا نہیں سکتا، جو اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکے، او مریدو تمہیں کیسے بچائے گا؟ جب یہ سوال اٹھا تو کہنے والوں نے، بابوں نے یہ فرمایا، یہ نقطہ عطا فرمایا، یہ راستہ دکھایا۔ آپ نے فرمایا رب کریم نے اس بیٹے کو غرق کر کے یہ ہمیں سبق دیا ہے، رب کریم نے یہ اعلان فرمایا ہے، جو میرے محبوب کا گستاخ ہوگا چاہے وہ سگا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، میں اس کو غرق کر کے رہوں گا۔ بے شک سگا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، جو میرے محبوب کا گستاخ ہوگا میں اس کو بیڑا غرق کر کے رہوں گا۔ اس کو نہ نبی بچا سکتا ہے، نہ ولی بچا سکتا ہے، اور میں اس کو غرق کر کے رہوں گا۔ اب آپ بتائیں، ہم نعرے تو بہت لگاتے ہیں، میلاد بھی بہت مناتے ہیں، ایک بے ادبی ہوتی قولی، ایک بے ادبی ہوتی فعلی۔ قول کا بے ادب بھی ہے، فعل کے بے ادب ہو۔ ہم قول کے بے ادب بھی ہیں اور فعل کے بھی بے ادب ہیں۔ زبانی طور پر بھی ہم بے ادب ہیں اور فعلی طور پر بھی بے ادب ہیں۔ جب قوم قولی طور پر بھی بے ادب ہو جائے، فعلی طور پر بھی بے ادب ہو جائے، اس کو کون بچائے گا؟ اس کو کون بچائے گا؟ یہی حکمران، اب آپ کہیں گے یہ اپنے مسلک کے بات کر رہا، یہی حکمران جب تک داتا صاحب حاضری دیتے رہے ہیں، موجودہ حکمران ہمارے جب تک داتا صاحب حاضری دیتے رہے ہیں، ان کی عزت بھی بڑھتی رہی ہے، ان کی حکومت بھی قائم رہی تھی۔ جب سے رائے منڈ جانا شروع کیا، داتا صاحب کی غیر حاضری کی عزت بھی کم ہوئی، شہرت بھی کم ہوئی، بدنامی بھی زیادہ ہوئی۔ یہ تو ہمارے سامنے کی بات ہے نا۔ یہ پانی عذاب نہیں ہے، یہ رب جھنجھوڑ رہا ہے، اور تمہارا رب میں ہوں، امریکہ نہیں ہے۔ اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میری طرف آؤ، یہ میرا نوکر ہے۔ بھائی مستعمر رحمت اللہ علیہ جا رہے ہیں، سامنے سانپ آ گیا، آپ نے سانپ کے منہ میں ہاتھ دے دیا، خادم عرض کے حضور سانپ ہے، زہریلا ہے۔ فرمایا مجھے پتا ہے، پھر اب ہاتھ کیوں دیتے ہیں؟ فرمایا رب کریم تمام مخلوق ایک کنبہ ہے،
میں بھی اس کنبہ کے فرد ہوں اور یہ بھی ایک اس کنبے کا حصہ ہے. یہ مجھے جانتا ہے, میں اسے جانتا ہوں. مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا, کیوں؟ ہم ایک ٹبر ہیں اور ایک ٹبر کا بندہ اپنے ٹبر کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. جس دن ہم بھی اس ٹبر کا حصہ ہو جائیں گے, رب کریم ہمارا میل ملاپ کرا دے گا. نہ پانی کچھ کرے گا, نہ مچھر کچھ کرے گا. اور کیسے حکمران جن کے قبضے میں ایک مچھر نہیں آ رہا؟ کیسے حکمران ہو جس کے قبضے میں ایک مچھر نہیں آ رہا؟ حکمرانوں تو سرکار کی ہے نا, حکمرانوں تو سرکار کی ہے, جسم پر مکھی بھی نہیں بیٹھتی. حکمرانوں تو سرکار کی ہے نا, جسم پر مکھی بھی نہیں بیٹھتی. حکمرانوں تو یہ ہے نا. وہ تو سرکار ہے نا. میرے بابا توکل شاہ امبالوی رحمۃ اللہ علیہ, ہائے ہائے امبالے والا مست. جانور زبان جانتے ہیں, بولی جانتے ہیں. سائنسداں فرماتے ہیں بھائی ان کا حق نہ رکھا کرو, قیامت والے دن حساب دینا پڑے گا. گائے کا دودھ بند ہو جاتا ہے, دودھ شروع ہو جاتا ہے, گھر جاتے ہیں, آدھی رات کو پھر لے آتے ہیں. عرض کے فرمایا اب کیوں لائے ہو؟ عرض کے حضور اب دودھ بند نہیں ہوتا, پہلے چلتا نہیں تھا اب بند نہیں ہوتا. فرمایا بولی تجھے یہ کہا تھا ان کا حق دیا کر, ہر وقت نہ دیا کر. وہی دودھ بند ہو گیا. حکمرانوں تو ان کی ہے نا. میں اکثر کہا کرتا ہوں, ایک ہوتا حکم چلانا, حکم دینا. حکم سارے دے سکتے ہیں, لیکن حکمران وہ جس کا حکم مانا جائے, جس کا حکم مانا جائے. یہ سارے حکمران درختوں کو حکم دیں, مچھر کو حکم دیں, پکھی کو حکم دیں, ان کا حکم نہیں چلتا. میری سرکار کے غلام جس کو حکم دیں اس پر حکم چلتا بھی ہے. اسی لیے اولی الامر یہ حکمران نہیں بلکہ اولیاء اللہ اولی الامر یہ حکمران نہیں ہے. یہ حکم تو دیتے ہیں, حکم چلتا نہیں ہے. جس حکمران کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے اولی الامر, جس کا امر چلتا ہو, جس کا حکم چلتا ہو. یہ حکمران نواز شریف زرداری حکم تو دے سکتے ہیں, حکم چلتا نہیں. حکمران عمر فاروق تھا جس کے درے سے زمین بھی ڈرتی تھی, جس کا حکم نیل کے پانی پر بھی چلتا تھا. اولی الامر وہ حکمران ہے جس کا حکم چلے, حکم دے بھی سکے اور حکم چل بھی سکے. اس کی اطاعت فرض ہے. اولی الامر منکم, جو تم سے اولی الامر ہو. اولی الامر یہ نہیں ہے اولی الامر قبروں میں سوئے ہوئے, قبروں میں سوئے ہوئے. میاں صاحب شرقپور رحمۃ اللہ علیہ بھیرے شریف گئے, وہاں ایک قادری سلسلے کے بزرگوں کا مزار ہے جہاں یہ پچھ لگائے جاتے ہیں, خون نکالا جاتا ہے. اب نام میرے بھول گیا. میاں صاحب جا کے وہاں مراقب ہوئے, واپس آ کر فرمایا سبحان اللہ بابے اور ہی قبر وچ بیٹھ کے بادشاہی کرتے رہے پہ. اولی الامر یہ لوگ ہیں. یہ سورج کو حکم دیں, سورج واپس آ سکتا ہے؟ واپس نہیں آ سکتا. کیوں؟ یہ حکم تو دے سکتے ہیں, ان کا حکم چلتا نہیں. کیوں نہیں چلتا؟ اس لیے رب کا ٹبر میں شامل نہیں. اور میرے حضرت صاحب نے بہت خوبصورت بات کی. آپ نے فرمایا سب سے
بڑا گناہ اپنی مرضی کرنا ہے. سب سے بڑا گناہ جس معاشرے میں اپنی مرضی کی حکمرانی ہو وہ معاشرہ قتل و غارت کا گڑھ نہ بنے تو کیا بنے. جس دور میں اپنی مرضی کی حکمرانی ہو، عقیدہ ختم ہو گیا ہو، ایمان متزلزل ہو جائے، اس دور میں ہر روز ہزاروں قتل ہوتے ہیں. لیکن جس دور میں رب کی مرضی کی حکمرانی ہو اس معاشرے میں 23 سال میں صرف 2 قتل ملتے ہیں. سرکار کے 23 سالہ دور میں صرف 2 قتل ملتے ہیں. پتہ چلا اپنی مرضی کی حکمرانی اور ہے، رب کی مرضی کی حکمرانی اور ہے. ایک بات ڈاکٹر سمجھ آئی؟ بات چلی تھی ایمان اور صبر سے. جب ایمان بھی نہ ہو، صبر بھی نہ ہو، تو پھر مقابلہ کیسے ہوگا؟ ایمان سے بھرپور آدمی، اس کی نظر نعمت پر نہیں ہوتی، اس کی نظر نعمت دینے والے ہاتھ پر ہوتی ہے. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ وہی حکایت لکھتے ہیں، محمود نے تمہ دیا، وزیر کو کہا یہ کھاؤ، کھانے لگا، تمہ کڑوا نکلا، اگلے کو دے دیا، اس نے اگلے کو دے دیا. چلتا چلتا ایاز کے پاس آیا، ایاز چکی چکی سارا کھا گیا. دوسروں نے پوچھا ایاز تمہ کڑوا نہیں تھا؟ اس نے کہا کڑوا تھا. پھر کھا کیوں گئے ہو؟ اس نے کہا یار بات یہ نہیں ہے، مجھے خیال یہ آیا جس کے ہاتھ سے ہر روز نعمتیں ملتی ہیں، آج اس ہاتھ سے اگر تمہ آ گیا تو کیا ہو گیا ہے؟ میری تمہاری نظر تمے پر تھی، میری نظر دینے والے ہاتھ پر تھی. بابے یہ فرماتے ہیں، فرماتے جب نظر نعمت کی بجائے منعم پر ہو، جب نظر نعمت کی بجائے منعم پر ہو تو پھر نہ ہر نعمت انعام ہے، نہ ہر تکلیف ہوتی ہے. بعض دفعہ ہر عطا نہ انعام ہوتا ہے، نہ ہر بلا تکلیف ہوتی ہے. جب نظر ہاتھ پر ہو، دینے والے پر ہو، تو پھر بعض بلا بھی رحمت ہوتی ہے. بلا بھی رحمت ہوتے ہیں. اسی کا نام ایمان ہے، اسی کا نام ایمان ہے. تھوڑ دلا انسان، ایمان سے محروم انسان، اس کی نظر اسباب پر ہوتی ہے، اس کی نظر عذاب پر ہوتی ہے، اس کی نظر پانی پر ہوتی ہے. لیکن جو ایمان سے بھرپور انسان ہو، جس کا دل ایمان سے بھرا ہوا ہو، اس کی نظر عذاب پر نہیں، بلا پر نہیں، اس بلا کو بھیجنے والا پر ہوتی ہے. ڈاکٹر تیری میری نظر بخار پر ہوتی ہے، تکلیف پر ہوتی ہے، لیکن جن کی نظر اس پر ہوتی ہے ان کے پاس نہ بخار ہے نہ تکلیف ہے، وہ کہتے ہیں یہ بھی انعام ہے. آپ سب یہ بھی انعام ہے. میرے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے جس ہفتے میں میرے پر پریشانی نہ آئے، اور پیر بھائیوں سنو، آپ فرماتے ہیں جس ہفتے میرے پر پریشانی نہ آئے، میں سمجھتا ہوں میرے
تکلیف محسوس نہیں ہوتی. امام عالی مقام پر بڑا بڑی امتحان آیا تھا، تھوڑا امتحان نہیں تھا، لیکن آپ کی نظر امتحان پر نہیں تھی، امتحان دینے والے پر تھی. ابراہیم علیہ السلام کو نارے نمرود میں پھینکا گیا. جس لکڑی پر بیٹھے ہیں اس لکڑی کو آگ نہ چھوا. تمام کائنات میں ہلچل مچ گئی کہ رب کا خلیل ہے، آگ میں پھینکا گیا ہے. فرشتے پہلے آسمان پر آ کر روڑا ڈالتے ہیں، یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تیرا خلیل ہے، تیرا محبوب ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ جبرائیل نے عرض کی، یا اللہ میں کچھ کروں؟ فرما جا کے پوچھ لے سو، جا کے پوچھ لے سو. جبرائیل حاضر ہوئے. حضور حکم ہو پانی کو آگ پر ڈال دوں، آگ کو پانی میں ڈال دوں، فرعون نمرود کو تباہ برباد کر دوں؟ ابراہیم علیہ السلام آپ نے دو باتیں کی. پہلی بات یہ فرما عشق میں حکم نہیں ہوتا. جبرائیل سن، عشق میں حکم نہیں ہوتا. عشق میں حکم نہیں ہوتا. عاشقان خود مدرس حسن دوست، اس کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر تم نے پوچھ ہی لیا ہے، یہ بتاؤ اپنی مرضی سے آئے ہو یا اس کا کہنے پر آئے ہو؟ عرض کہ حضور آیا تو اپنی مرضی سے ہوں. فرمایا پھر ہٹ جاؤ، وہ جانے میں جانوں. بات کرنے لگا ہوں. جبرائیل آیا تھا حجاب بن کے، جبرائیل آیا تھا حجاب بن کے، لیکن رب کے محبوب نے اس حجاب کو پہچان لیا. فرما جبرائیل بھی حجاب بنے، اس کو ہٹا دو. جبرائیل آیا تھا حجاب بن کے. پتا چلا محب اور محبوب میں جبرائیل بھی حجاب بن کے آئے، ہٹا دو. مولانا روم نے یوں نہیں کیا، کہا تھا، مناجات کی تھی، یا اللہ دوزخ میں پھینکنا 100 بار پھینکیو، مجھے اعتراض نہیں ہے، لیکن ایک مہربانی کر حجاب نہ کرنا، حجاب نہ کرنا، اپنا دیدار سے محروم نہ کرنا، پھر دوزخ بھی جنت ہے. آپ نے وہ واقعہ سنا ہوا ہے، ایمان کی تازگی کے لیے پھر عرض کر دیتا ہوں. میرے حضرت صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، کوئی پیروں کو مرید تھا، ہر سال حاضری دیا کرتا تھا. ایک لنگی بن کے لایا کرتا تھا، لنگی پیش کرتا تھا. ایک دن ایک سال لنگی نہ بنا سکا، پیروں کی حاضری نہ ہو سکی کہ لنگی نہیں ہے، میں خالی ہاتھ کیسے جاؤں. اس سے اگلے سال لنگی بنی، لے کر حاضر ہو گیا. پیروں نے پوچھا، یار پچھلے سال کیوں نہیں آیا تھا؟ آج کا حضور لنگی نہیں تھی، اس سال لنگی جڑی ہے، میں آ گیا ہوں. آپ نے فرمایا اس کو آگ لگا دو. فرمایا اس کو آگ لگا دو. پوچھا کیوں؟ فرمایا جو دوری کا سبب بنے اس کو آگ لگا دو. جب ایمان اتنا پختہ ہو، جہاں ابراہیم علیہ السلام جبرائیل کو بھی ایک طرف کر دے، اس جگہ جبرائیل بھی غیر ہے. لوگ کہتے ہیں غیر اللہ سے مانگنا ناجائز ہے. جب ایمان کا لیول یہ ہو، ایمان کا مقام یہ ہو، وہاں جبرائیل بھی غیر اللہ ہے. کہ جبرائیل
بھی غیر اللہ. ایک اور بات کر دوں, یہ تو جبرائیل ہے نا, جب اس کی جھولی میں جا کے بیٹھ جائے, جب اس کی جھولی میں جا کے بیٹھ جائے, پھر نبی سے بھی مانگنا غیر اللہ سے مانگنا ہے. اور ایک مقام وہ بھی آتا ہے جہاں جبرائیل بھی غیر اللہ ہوتا ہے, موسیٰ کلیم اللہ بھی غیر اللہ ہوتا ہے, لیکن مقام اور مکان کی بات ہے, مقام اور مکان کی بات ہے. تیرا نہ مقام ہے نہ مکان ہے, تو کیسے کہہ سکتا ہے یہ غیر اللہ ہے؟ یہ غیر اللہ نہیں, یہ اہل اللہ ہیں. اور میں یہ مانتا ہوں کہ من دون اللہ شرک ہے, من دون اللہ شرک ہے, فی سبیل اللہ تو شرک نہیں ہے نا. ہر من دون اللہ شرک ہے, فی سبیل اللہ تو شرک نہیں ہے. وہ تو عین توحید ہے. ایک ہوتے مصیبت میں صبر کرنا, ایک ہوتا مصیبت میں صبر کرنا, ایک ہوتا پریشانی میں صبر کرنا. صحابہ سے منقول ہے کہ جب ہمیں مصیبتوں میں آزمایا گیا, جب ہمیں مصیبتوں میں آزمایا گیا تو ہم نے صبر کیا, ہم پاس ہو گئے. لیکن جب ہمیں فراغت ملی, کشادگی ملی, پیسہ ملا, آرام ملا, راحت ملی, ہماری اس وقت ہماری جب آزمائش کی گئی تو ہم صبر نہ کر سکے. مصیبت میں بندہ صبر کر لیتا ہے, جب پیسہ وافر ہو, فراغت ہو, اس وقت آزمایا جائے پھر کوئی ثابت قدم رہتا ہے, پھر کوئی صبر کرتا ہے. اسی لیے سرکار نے فرمایا مجھے تمہارے غربت سے ڈر نہیں ہے, مجھے تمہارے امانت سے ڈر لگتا ہے. اور میرے حضرت صاحب ایک جملہ کہا کرتے تھے, آپ فرمایا کرتے تھے غریبو تمہاری غریبی قبر میں تمہیں نقصان نہیں دے گی, اپنی غریبی کا ماتم نہ کیا کرو, تمہاری غریبی قبر میں تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی. اور امیروں اپنی امارت پر فخر نہ کیا کرو, تمہاری امارت قیامت والے دن نفع نہیں دے گی. نفع نقصان جب دے گی کملی والے کی محبت دے گی. تیری بے رخی پہ کوئی اعتراض نہیں ہمیں. ڈاکٹر صاحب آپ کی نظر, تیری بے رخی پہ کوئی اعتراض نہیں ہمیں, کس حال میں ہے اتنا تو پوچھ لیا. تیری بے رخی پہ کوئی اعتراض نہیں ہمیں, کس حال میں ہے اتنا تو پوچھ لیا کرو. دولت کی بات نہیں ہے, پیسے کی بات نہیں ہے, تو دولت پر فخر کرتا ہے. تیرے عذاب کا حال دولت نہیں ہے, ڈالر نہیں ہے. دولت کو ہم نے دیکھا بازار مصر میں, دولت کو ہم نے دیکھا ہے بازار مصر میں, ستم ظریف پیغمبر بھی خرید لیتی ہے. دولت کو ہم نے دیکھا ہے بازار مصر میں, ستم ظریف ہے پیغمبر بھی خرید لیتی ہے. وہ شعر نہیں ملا, وہ اگلے دن ایک شعر تمہیں سنایا تھا,
مذہب وفا کا تہجد گزار ہوں. سبحان اللہ کو یاد آ جائے گا. عبد الرحمن یہ شعر تیری نظر جہاں تک پہنچا سکتے پہنچا دینا. ہم تمہیں کیسے بھول سکتے ہیں, ہم تجھے کیسے بھول سکتے ہیں, مذہب وفا کے تہجد گزار ہیں ہم, مذہب وفا کے تہجد گزار ہیں. جو مذہب وفا کا تہجد گزار ہو وہ رب اور رب کا رسول کا نافرمان نہیں ہو سکتا. وہ رب اور رب کے رسول کا نافرمان نہیں ہو سکتا. ایمان اور صبر. اور بابا کہتے ہیں صبر کیا ہے, صبر کیا ہے؟ ہر چیز کو بِإِذْنِ اللہ سمجھ کے, بِإِذْنِ اللہ کہتے ہیں اللہ کی طرف سے, ہر چیز کو بِإِذْنِ اللہ سمجھ کر اپنی منزل کی طرف رواں دواں رہنا, اس کا نام ہی صبر ہے. اور شکر کس کا نام ہے؟ عطائے الہی کو رضائے الہی میں خرچ کرنا, یہی شکر ہے. عطائے الہی کو. مجھے اگر ایک دوست نے سوال کیا, حضرت صاحب پاکستان کے حالات بڑے خراب ہیں, لگتا ہے پاکستان ڈوب جائے گا, ختم ہو جائے گا. میں نے کہا مجھے آثار ابھی نظر نہیں آتے. پوچھا کیوں, دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا مانا حکمران بدنیت ہیں, حکمران بے غیرت ہیں, عوام بے حس ہے, سیلاب ہے, عذاب ہے, ڈینگی وائرس, مچھر بخار ہے, تکلیفیں پریشانیاں ہیں, پھر بھی مجھے آثار نظر نہیں آتے. کیوں؟ اس لیے جس ملک میں صدقہ خیرات کیا جاتا ہو وہاں وہ ڈوب نہیں سکتا. پاکستان میں اب بھی جتنا صدقہ اور خیرات کیا جاتا ہے, جتنا لنگر کھلایا جاتا ہے, جتنا پیسہ غریبوں میں دیا جاتا ہے, رب اس قوم کو ختم نہیں کر سکتا. میں یہ آ رہا تھا رمضان شریف کے مہینے میں, یہ گجرے والے سے افطاری کا وقت تھا, سڑک کے کنارے پہ ٹینٹ لگے ہوئے تھے اور دسترخوان بچھے ہوئے تھے, قسم قسم کھانے لگے ہوئے تھے. وہ لکھا ہوا تھا عوامی افطاری, عوامی افطاری. سب کے لیے دعوت تھی, دعوت عام تھی, جو آئے جتنا مرضی کھائے, لنگر حاضر ہے, جہاں دسترخوان بچھا ہے. جو قوم غریبوں کا پیٹ بھرتی ہو وہ ڈوب نہیں سکتی. یہ ٹی وی پر میں ڈاکٹر عامر لیاقت کا پروگرام دیکھ رہا تھا. ایک بچہ تھا بیمار, جس کی بیماری پر 1 کروڑ خرچ ہوتا تھا. اس نے پوچھا بھائی اس کا علاج کیوں نہیں کرتے ہو؟ اس نے کہا جو 1 کروڑ روپے چاہیے میں غریب آدمی دے نہیں سکتا. ابھی یہ بات ہو رہی تھی, فون کی گھنٹی بجی, کسی خاتون نے کہا 1 کروڑ میں دوں گا, آپ علاج شروع کرواؤ. پھر یہ پابندی لگائے کہ میرا نام نہیں بتانا. لوگ کہتے ہیں حرام کمائی ہوگی تب دیتی ہے, اور میں کہتا چاہے حرام کی ہے اللہ کی مخلوق کو تب جا رہی ہے. جب رب کی مخلوق خوش ہے, حرام رب کو کیا کہتا ہے؟
تیرے میرے حلال نے کون سی کمائی کی ہے؟ چاہے حرام کی کمائی سے اللہ کی مخلوق کا پیٹ بھرتا ہے، غریب کا علاج کراتا ہے، غریب کے تو دل سے دعا نکلے گی نا۔ اور مولانا روم نے کیا خوب بات کی ہے، آپ فرماتے نہر میں گندگی ڈالے نہر ناپاک ہو جاتی ہے، دریا میں گندگی ڈالو دریا ناپاک ہو جاتا ہے، سمندر میں جو کچھ ڈالو سمندر ناپاک نہیں ہوتا۔ آپ فرماتے مومن تو نہر کیوں بنتا ہے، دریا کیوں بنتا، تو سمندر بن، جو کچھ آئے پاک رہتا ناپاک نہیں ہوتا۔ کچھ میری بات سمجھ آئی؟ ایمان اور صبر دو چیزیں انسان کو مایوس نہیں ہونے دیتی، انسان کو نا امید نہیں ہونے دیتی۔ ان حالات سے ہم نا امید نہیں ہیں۔ جس قوم میں صدقہ خیرات کرنے کا جذبہ ہو، داتا صاحب چلے جاؤ لنگر چلتا ہے، لوگ پیسے دے جاتے ہمارے نام کے اتنا 1000 روپے کا لنگر تقسیم کر دینا، سارے غریب وہاں پلتے ہیں۔ مدینہ پاک جو لنگر لگتا وہ سب سے بڑا لنگر ہے۔ سری پائے لو، چھوٹا گوشت لو، پراٹھے لو، سوکھی روٹی لو، دہی جو مرضی لو، لنگر چل رہا ہے، سرکار کا لنگر چل رہا ہے۔ لوگ کہیں گے حرام کی کمائی کرتے ہو، مجھے یہ نہیں پتا، مجھے یہ پتا سرکار کے مہمان تو کھاتے ہیں نا، سرکار کے مہمان تو کھاتے ہیں نا۔ تو حرام حلال پر نظر رکھ، سائیں اپنے مہمانوں کی خدمت کراتے ہیں۔ پھر ایک اور میرا موقف، ایک اور نقطہ نظر، ان حالات میں جو حالات موجودہ ہیں، ان حالات میں کوئی حج کو جا رہا ہے، کوئی عمرے کو جا رہا ہو، بلکہ میرے دوست نے ایک تاریخ لی محفل میلاد کی، میں نے اسے تجویز کیا ہے جتنا خرچہ تو نے میلاد پر کرنا ہے، مولویوں کو دینا ہے، نعت خانوں کو دینا ہے، وہ سارا خرچے کا کھانا پکا کر سیلاب کے متاثرین کو کھلائے، یہ اس سے بڑھ جائے گا، یہ اس سے بڑھ جائے گا۔ لیکن ہم کیا کریں، ہم تو بتا ہی سکتے نا، منا نہیں سکتا، بتا سکتے ہیں۔ منانا ہمارا کام نہیں ہے، بتانا ہمارا کام ہے۔ اللہ پاک آپ کو بھی ہمت دے، ہم سب کو ایمان اور صبر جیسی نعمتوں سے مالا مال فرمائے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اب کہتے ہیں بارشوں کا رخ اب پنجاب کی طرف ہے، سیلاب کا رخ اب ہماری طرف ہے۔ اللہ پاک حفظ و امان میں رکھے، ہمارے غلطیوں کو معافی دے، ہمیں معاف فرمائے، ہم پر راضی ہو جائے، ہمیں معاف فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔